الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا لا يحب الله الجهر نہیں پسند کرتا اللہ، نہیں محبوب رکھتا اللہ جہرا، جہری کرنا، بلند آواز سے پکارنا، بالسوء برائی کا، من القول اپنی باتوں سے، الا من ظلم مگر وہ شخص کے جس پر ظلم کی انتہا کر دی گئی ہو، وکان اللہ رہے اللہ سمیعا علیما سننے والا بھی اور جاننے والا بھی۔ ان تبدو خیرا اگر ظاہر کرو تم بھلائی خیر، او تخفوہ یا اپنے کیے ہوئے خیر کے کام کو چھپا دو، او تعفو عن سوء یا برائی کے معاملات ہیں تو ان سے درگزر کر جاؤ،
جو تم سے ہو چکے ہیں، فإن اللہ پس بلا شبہ اللہ کان ہے عفوا قدیرا درگزر کرنے والا، اندازہ مقرر کرنے والا۔ ان الذین یکفرون بلا شبہ جو لوگ انکار حق کرنے والے ہیں، منکر ہیں، انکار کرتے ہیں باللہ اللہ کا، ورسولہ اور اس کے رسولوں کا، وَيُرِيدُونَ اور وہ چاہتے ہیں ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کر دیں، وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ بعض رسولوں کو تو ہم مانتے ہیں اور بعض کا ہم انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ اور وہ چاہتے ہیں أَن يَتَّخِذُوا یہ کہ پکڑے وہ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا کوئی درمیانی راستہ جو کفر اور اسلام کے درمیان ان کو ملے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ پچھلے جمعہ پر ہمارا جو مسلسل سبق یہ جاری ہے، خطبہ جمعہ میں 5واں پارہ مکمل ہوا تھا، اور آج کے سبق میں سورہ النساء کی 6 پارے سے یہ پہلی 3 آیات جن کا نمبر سورہ النساء میں 148، 49 اور 150 ہے، آپ کے سامنے تلاوت کر کے ان کا ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ لینے کے بعد اللہ توفیق دے کہ ہم اسے اپنے عمل میں بھی لائیں۔ جو اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ سمجھ آ جانے کے بعد اگر عمل اس کے مطابق نہ کیا جائے تو انسان کی یہ زندگی جو گزر رہی ہے یہ تو جیسے تیسے گزر جائے گی، بہت اچھی گزرے گی، درمیانی گزرے گی، یا کسی نیچ حالت میں گزر جائے گی۔ یہ تو ختم ہونے والی ہے، ختم ہو ہی جائے گی، لیکن وہ زندگی جسے آخرت کی زندگی کہتے ہیں جو ختم ہونے والی ہے ہی نہیں، اگر اس کے مطابق عمل نہ ہوا تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ آج کے سبق میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو جو پیچھے سبق آپ پڑھتے آ رہے ہیں وہ تھا نفاق کے متعلق، یعنی منافقت جو ہر طرف دن دناتی پھرتی ہے، آج کے دور میں اسے دیکھنا کوئی مشکل نہیں رہا۔ انہیں لبادہ دین کا، زبان پر ہر وقت دین اسلام کی بات، مذہب کا نام سدا جاتا ہے، سورا جاتا ہے، جپا جاتا ہے، لیکن اندر کھاتے سارے معاملات وہ ہیں جو اسلام کے دراصل بالکل خلاف ہیں۔ بلکہ بعض مقامات پر تو صورتحال ایسی ہے کہ ہمارے معاملات ٹوٹل یہود و نصارہ جیسے جو اس وقت تھے جب انبیاء علیہ السلام ابھی تشریف لا رہے تھے زمانے میں، یکے بعد دیگرے پیغمبر آتے اور آ کر اللہ کا پیغام دیتے، دین کے اندر جو لوگوں نے باتیں ملائی ہوئی ہوتی ان کو مٹاتے، اور جو دین میں سے انہوں نے مٹا دی ہوتی ان کو رائج کرتے۔
ان کے جو حالات، واقعات اور معاملات قرآن کریم نے جن کی نشاندہی کی ہے، آج من حیث القوم وہ سارے کے سارے ہماری قوم مسلم کے اندر جو نام نہاد مسلم قوم ہے امٹ آئے ہیں۔ فرمایا یہ منافق جب تمہارے اندر رہ رہے ہیں اور تم ان کو جانتے ہو کہ یہ تمہارے ساتھ ہاتھ بڑھنے پر کام نہیں کرتے، تو ایسا معلوم ہونے کے باوجود ان کو ظاہر نہ کرتے رہو۔ گویا کوئی برائی ایسی دیکھو تو اس برائی کا چرچا نہ کرو، کہ اس سے جن کو علم نہیں ان کو بھی علم آئے گا۔ اور حالات خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ ان کو سمجھانے کی بات ہے تو سمجھانے کے لیے بجائے اس کے کہ آپ لوگوں میں اکٹھ کر کے بات کریں، الگ کر کے بات کریں۔ کسی میں کوئی برائی ایسی دکھتی ہے تو الگ کر کے اسے بتائیں کہ بھائی یہ آپ میں ایک ایسی چیز میں نے دیکھی ہے، اگر یہ غلطی ہے تو اس کو دور کر لو، اور اگر آپ کے علم میں ہے اور علم ہونے کے باوجود آپ یہ کر رہے ہو تو سمجھ لو کہ یہ اللہ اور اس کے پیغمبر کے خلاف بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو جب اس کی ان تعلیمات کے خلاف بات تمہاری کوئی ہوگی تو اس کا نتیجہ تمہیں غلط بھگتنا پڑ جائے گا۔ تو یہ باتیں الگ کر کے ان کو بتانا بجائے اس کے کہ اس کا اظہار کریں۔ اسلام نے یہ بات کی لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کہ اس کو جماعتی زندگی کے لحاظ سے اگر آپ پھیلانا شروع کر دیں گے تو وہ جماعت کے لیے نقصان دہ بات ہوگی۔ اس لیے اللہ رب کریم یہ ہدایت کرتے ہیں کہ اللہ کسی بری بات کو پھیلانا پسند نہیں کرتے۔ ایک یہ بات تھی، دوسری یہ ہے کہ برائی تو ہر حال میں برائی ہی ہے، لیکن برائی کا پرچار کرنا اور پرچار کر کے برائی کرنا یہ اس سے بھی برا ہے۔ برائی تو برائی ہی ہے، لیکن برائی کرنا اور پھر خوش ہو کر کرنا، بتا کر کرنا، جس کی مثال میں یوں دے سکتا ہوں کہ پچھلی قوموں میں ایک وہ قوم تھی جسے سیدنا لوط علیہ السلام تعلیم کرتے تھے، سدوم نام تھا اس قوم کا۔ سدومیوں کے ہاں ایک برائی تھی، جو برائی تو برائی ہی تھی اور ہے، لیکن ان میں ایک یہ بری بات تھی کہ وہ اظہار کر کے کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں یہی ہمارا مشن اور شوق ہے، ہم اسے اجتماعی طور پر مل کر شوق سے کرتے ہیں۔ یعنی برائی تو برائی ہی ہے، اس کو چھپ کر بھی کیا جائے تو وہ برائی ہے، لیکن وہ اتنے بدبخت تھے کہ وہ برائی کو برائی کہہ کر نہیں، چھپ کر نہیں، وہ اظہار کر کے کرتے تھے۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے کہا کہ لوگو ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، لوگو یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں جن کے ساتھ تمہارے نکاح ہوئے ہیں، تمہارے لیے وہ حلال ہیں۔ ہن اطہر لکم، یعنی نکاح کے ساتھ ان کا یہ سلسلہ تمہارے ساتھ مطہر ہو گیا ہے۔ تو قوم کیا کہتی ہے؟ وہ
کہتے ہیں کہ لوط ہمیں تیری ان بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ ہم تو وہ کام کرنے کے لیے آئے ہیں جو تو جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے سمجھتے تھے اس بات کو، اور جان بوجھ کر یہ اس کام میں لگے ہوئے تھے اور مل کر کرتے تھے۔ تو برائی تو من حیث الجنس برائی ہی تھی، لیکن اس کو سرے عام کرنا اور برائی تھی۔ فرمایا لا یحب اللہ الجہر بالسوء۔ اس طرح اور بھی بے شمار مثالیں ہیں جو دی جا سکتی ہیں کہ معاشرے میں برائی ہی ہے، اور اس کو اظہار کر کے کرنا اور برا ہے۔ پھر باقی لوگ اس میں شوق سے شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بعض لا علمی میں اور بعض شوقیہ۔ تو اس طرح اس اظہار کرنے والے نے اظہار کر کے اس بات کو آگے، ویسے بھی کوئی بری بات دیکھے اس کو پھیلانا شروع کر دیں، تو اس کو پھیلانے کی بجائے اس کو سمیٹنا بہتر ہے، اور یہی بہتر معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، بات کے ساتھ اس کو آگے بڑھانا یہ اچھا نہیں، الا من ظلم، مگر وہ جس شخص پر ظلم کی انتہا کر دی جائے۔ یعنی مظلوم اگر اپنی بات کو، ظالم کی بات کو دوسرے تک پہنچاتا ہے تو وہ الگ شے ہے، وہ بھی جب اس کی برداشت سے باہر ہو جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک آدمی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے ہمسائے سے بہت تنگ۔ وہ اس کے متعلق بتاتے رہے، ایک دفعہ بتایا، کچھ دیر گزر گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برداشت کا، صبر کی تلقین کی۔ یوں گزرتے گزرتے وقت کافی گزر گیا اور یہ شکایت بار بار آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، روایات میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، تبلیغ کی، تعلیم کی ایک لحاظ سے دوسرے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اپنا سامان گھر کا باہر نکال دو۔ اب اس نے اپنا گھر کا سامان باہر نکالا، لوگ گزرنے والے پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، کیا ماجرا ہے، یہ اپنا سامان کیوں نکالا ہے؟ تو وہ بتاتا ہے کہ میں اپنے ہمسائے سے بہت تنگ ہوں۔ ظاہر ہے کہ محلے والے، ارد گرد کے لوگ، ہمسائے، اپنے علاقے کے لوگ جانتے ہوتے ہیں کہ اس آدمی کی نیچر کیا ہے اور دوسرے کی کیا ہے، یہ بہت حد تک پتہ ہوتا ہے، کوئی بول نہیں رہا ہوتا۔ تو یہ جب ایک نے اپنی اس مظلومیت کو بیان کیا ہے تو اس تک بھی وہ بات پہنچتی رہی کہ لوگ اسے برا بھلا کہتے ہیں، بری بری باتوں سے اسے بلاتے ہیں، اطلاع کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو جو زیادتی کر رہا ہے اس کی ہمیں اطلاع ہوا ہے، غلط ہے، نہ کرو۔ تو وہ لوگوں کی باتیں سن کر بالآخر اس نے اس آدمی کے پاس جا کر معافی بھی طلب کی اور اسے کہا کہ آئندہ میں ایسی معاملات نہیں کروں گا۔ تو گویا اگر ان روایات کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مظلوم ظلم کی انتہا ہوتی دیکھ کر پھر اپنی بات کو پیش کر سکتا ہے، ویسے عام بات ہو کسی کے متعلق تو اسے پھیلانا مناسب نہیں ہوتا۔ دوسری یہ بات یا طریقہ کار ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کے اندر بری کوئی حرکت ہے، جس کا علم بھی ہے کہ بھئی یہ حرکت بری کر رہا ہے، حرکت بھی ہے اور ہے بھی بری۔ پھر وہ 2 آدمی 3 آدمی کہیں ادھر بیٹھتے ہیں، الگ بیٹھتے ہیں، تو آپس میں خوش گپیوں میں بیٹھ کر اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ یہ آدمی اس طرح کی حرکت کرتا ہے، یہ اس طرح کی، یعنی یہ ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ بات کے ساتھ لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ دوسرے کی بات بتانا اس کی عدم موجودگی میں ایک ہے۔ تو اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ یوں روایات بھی ملتی
لکھتی ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی آئے، رمضان کا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا قریب ہوئے اور پوچھا کہ کیا تم نے روزہ نہیں رکھا؟ یا رسول اللہ رکھا ہے، ہم تو روزے سے ہیں، میں تمہارے منہ سے گوشت کی بو ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو روزے سے، ہم نے تو کوئی گوشت نہیں کھایا۔ فرمایا آپ نے قرآن نہیں پڑھا کہ آپ فلاں جگہ پر بیٹھ کر کسی اس آدمی کی بات کر رہے تھے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ برائی موجود ہے اس لیے ہم نے بات کی۔ فرمایا اسی ہی تو کہتے ہیں غیبت ہے، اسی سے تو منع کیا گیا تھا کہ کسی کی غیبت نہ کرنا، برائی اس میں ہے، تو تم الگ جا کر آپس میں بات کرتے ہو اس کے نہیں، اس کے ساتھ تو آپ بات کر سکتے ہو، ہمت ہے تو اسے روکو، اسے منع کرو، لیکن آپس میں جو تم بات کرتے ہو تو یہ ایسی ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اس لیے الگ ہو کر کسی کی بری بات موجود ہو اس میں تو وہ بھی الگ ہو کر مزہ لینے کے لیے، حظ کے لیے نہ کی جائے، محظوظ ہونے کے لیے نہ کی جائے۔ ہاں ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ آدمی کی عدم موجودگی میں کسی دوسرے کو اطلاع دی جاتی ہے تاکہ اس تک بات پہنچے اور وہ یہ برا کام چھوڑ دے، تو یہ بھی ایک الگ شے ہے۔ یہ ساری وہ تفہیمات ہیں جو اس کے اندر آتی ہیں۔ اللہ توفیق دے کہ ہم سمجھے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ فرمایا وکان اللہ سمیعا علیما، اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، اللہ جانتا ہے جو کیا جا رہا ہے اور جو کہا جا رہا ہے وہ اللہ سنتا بھی ہے۔ اسے اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اسے دوسروں تک پہنچا کر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ شاید وہ اللہ تک بات آپ اس طرح پہنچانا چاہتے ہیں۔ وہ جو اس نے کہا ہے، جو اس نے کیا ہے، اللہ جانتا ہے اور اللہ سنتا ہے۔ فرمایا ان تبدو خیرا، یہ باتیں کون کرتا ہے؟ ظاہر ہے جو سمجھتا ہے کہ میں یہ برا کام نہیں کرتا، وہ بات کرے گا جو سمجھتا ہے کہ میں یہ برائی نہیں کرتا، وہ دوسرے کی برائی آگے آگے آگے۔ فرمایا ان تبدو خیرا، اگر تم کوئی کام ایسا خیر کا کرتے ہو اور اس کو ظاہر کر کے کرتے ہو، او تخفو ہو، یا تم خیر کا ہی کام کرتے ہو اسے چھپاتے ہو، خیر کا کام کرو اس کو چھپاؤ، یا اپنے خیر کے کیے ہوئے کام کو اظہار کرو۔ ان تبدو خیرا او تخفو ہو، اگر تم خیر کی بات ہے تو اس کو ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو، او تعفو عن سوء، یا تمہارے ساتھ کوئی برائی ہو رہی ہے تو اس سے تم درگزر کر رہے ہو۔ تینوں چیزیں آ گئی نا، آپ نیکی کا کر رہے ہیں، ظاہر کر کے کرتے ہیں یا چھپا کر کرتے ہیں، تو نیکی کا اظہار اچھی بات ہے، وہ تو بری بات نہیں ہے نا، اس کا اظہار کرے تو اچھا، اگر اس کو اخفا کر کے کرے تو اچھا۔ جانتا ہے وہ کہ میں جو اخفا کرتا ہوں وہ کیوں مخفی رکھا ہوا ہے لوگوں سے، کیوں؟ ایک آدمی پوری زندگی کسی ایسے گھر کی کفالت کرتا ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو بھی نہیں بتاتا اور وہ خاموشی سے اپنے کیے جا رہا ہے، کسی کو کچھ نہیں اطلاع۔ کوئی ایسا ہے کہ وہ کام کرتا ہے اور اظہار کرتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں، وہ اس کو چھپائے یا ظاہر کرے۔ ان تبدو خیرا او تخفو ہو، او تعفو عن سوء، یا کوئی اس کے ساتھ برائی کر رہا ہے، اس کے علم میں ہے تو اس سے وہ درگزر کر رہا ہے تکلیف میں، مشکل میں ہے، مصیبت میں پڑا ہے، دوسرے کی وجہ سے اسے تکلیف آ رہی ہے لیکن یہ اس کی برداشت میں ہے تو اسے برداشت کیے جا رہا ہے۔ فرمایا اگر ایسا سلسلہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، تو یہ بات یاد رکھے کہ اللہ درگزر کرنے والا بھی ہے اور اس نے اندازہ بھی مقرر کیا ہوا ہے۔
اللہ سے ہی کوئی بات مخفی نہیں ہے. اور قدیر کسے کہتے ہیں؟ ہر ایک فقدرہ تقدیرا، اس نے ہر ایک چیز کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہوا ہے، اسے نتھی کر دیا ہوا ہے. ہر ایک چیز کے ساتھ نتیجہ اس کا اللہ نے نتھی کر دیا ہے. تو یہ اندازہ مقرر کر دینا کیا ہے؟ یعنی ایک کام ہے تو اس کے ساتھ جو نتیجہ ہے وہ نتھی کر دینا، یہ ہے قدرت اللہ کی. آج تک ہم قدرت پتہ نہیں کس کو سمجھے. اللہ کی قدرت کیا ہے کہ اللہ نے ہر ایک چیز کے ساتھ، ہر ایک عمل کے ساتھ اس کا نتیجہ نتھی کر دیا ہوا ہے، اور جو اس کا نتیجہ ہے وہ پیش ہو کر رہے گا. جو جس نے کیا ہے، انسان کے علم میں آئے یا نہ آئے، کسی انسان نے جو بھی کیا ہے دوسرے کو کچھ اس کا علم نہیں ہے. اچھا کیا ہے تو نتیجہ اللہ کے ہاں سے ملے گا. یہ ہے اللہ کی طرف سے قدرت. اگر کسی نے کوئی برا سوچا ہے، برا کیا ہے، علم جس کے ساتھ برا کیا اسے بھی نہیں ہوا کہ میرے ساتھ یہ کون کر گیا ہے. اللہ کے علم میں ہے. اللہ اس سے درگزر کر رہا ہے اس زمانے کے اندر، دنیا کے اندر وہ ظاہر نہیں ہو رہا تو آپ اسے ظاہر نہ ہی کریں. اللہ سے وہ مخفی نہیں ہے. فرمایا کہ ان اللہ کان عفوا قدیرا، اللہ وہ ذات ہے جو درگزر بھی کرتا ہے اور اس نے اندازہ بھی مقرر کر دیا ہوا، نتھی کر دیا ہوا ہے اس کے عمل کے ساتھ نتیجہ وہ اس کو بھگتنا پڑے گا اور ہر صورت ہوگا. ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا. اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کیا ہے؟ آج زمانے میں آپ دیکھیں جیسے گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے وقت میں قوم کے لوگ جو ماننے والے تھے وہ اپنے نبی کی صفات بیان کرتے اور دوسرے نبی کی جو بھی گزرے ہوتے یا جو نیا نبی آتا اس کے متعلق ان کا کوئی نظریہ اچھا نہیں ہوتا تھا. جو مان لیتے جو نہیں مانتے تھے. جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، یہود کا حق تھا کہ کتاب میں یہ بات موجود تھی کہ آنے والا آئے گا، اس کا ظہور ہوگا، تو حق یہ تھا کہ وہ تسلیم کر لیتے. لیکن انہوں نے تسلیم کرنے کی بجائے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایسے اتہام باندھے کہ آپ علیہ السلام کو انہوں نے صحیح النسب ہی نہ سمجھا. یعنی یہاں تک کہ یہود نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح النسب ہی نہ سمجھا. وہی آج اسرائیلیات چلتے قوم مسلم میں عود کر آئی ہے، اور آج ہم بھی انہی باتوں میں ضم ہیں. ہمارے ہاں بھی وہی باتیں چلتی ہیں ہر طرف. قرآن نے ایک بات کو واضح کر دیا، فرمایا کہ یہ بات آپ ذہن میں رکھو کہ عیسیٰ جہاں ولدیت اس کی ہو رہی ہے، جہاں یہ ولد ہیں، وہاں ایک والدہ کا باقاعدہ اظہار کیا جا رہا ہے. تو یہ بات تو قرآن نے لازم کر دی تھی کہ جہاں ولد ہو وہاں اس کے لیے اصلین کا ہونا ضروری ہے. اس کے لیے دو اصل ہے. جہاں ولد ہے وہاں والدہ ہے، وہاں والد بھی ہے. جہاں والد ہے وہاں والدہ بھی ہے، وہاں ولد بھی ہے. جہاں والدہ ہے وہاں ولد بھی ہے تو وہاں والد بھی، اور جہاں والد ہے وہاں والدہ بھی تو ولد بھی. یہ تو لازم و ملزوم تھا. یعنی اسلام نے کوئی اور ذریعہ ہی مقرر نہیں کیا تھا. آپ پورا قرآن پڑھ لیجئے، تورات کو پڑھ لیجئے، انجیل کو پڑھ لیجئے، زبور کو پڑھ لیجئے. اللہ رب کریم نے قرآن کریم میں بار بار اس بات کا ذکر کیا ہے کہ لوگوں ہم نے تمہیں ایک سے نہیں. جہاں آیا ابتدا کا وہ الگ چیز تھی،
آگے جا کر اللہ رب کریم نے واضح کر دیا کہ ہم نے تمہیں اصلین سے پیدا کیا ہے، تمہارا والد بھی ہے والدہ بھی ہے، کوئی تم میں سے پیدا ہوا ہو تو اس کا والد اور والدہ کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے اپنی ذات کو اللہ رب کریم نے پیش کیا کہ نصارہ تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا، یہود تمہارا خیال ہے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، قرآن کہتا ہے تو اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ، اس کی بیوی نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے دلیل کس بات کو رکھا ہے کہ اگر عیسیٰ اللہ کا بیٹا ماننا ہے، اگر عزیر کو اللہ کا بیٹا ماننا ہے تو پہلے اللہ کی بیوی ثابت کرنا ہوگی۔ اگر وہ تم نے کسی کو تسلیم نہیں کیا تو پھر بیٹا اللہ کا ہو کیسے سکتا ہے؟ یعنی قرآن نے واضح کر دیا کہ اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کی تکن لہ صاحبہ، اس کی بیوی نہیں ہے۔ تو گویا یہ بات لازم تھی کہ اگر بیٹا ہے تو اس کی والدہ اور والد دونوں۔ میرا یہ موضوع نہیں، آج کا یہ سبق بھی نہیں، لیکن اس لیے میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ لوگوں نے کس کس طرح کی باتیں کھڑی ہیں، اور وہ اسرائیلیات تھیں جو آج ہمارے ہاں اسرائیلیات کیا ہے؟ یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام اسرائیل ہے، اور انہی سے آگے یہود ہیں، انہی سے آگے نصارہ ہیں۔ تو یہود و نصارہ سے جو باتیں ہمارے ہاں آئی ہیں انہیں اسرائیلیات کہا جاتا ہے، جن کا قرآن کریم نے اشارات سے رد کر دیا ہے، اور تسلیم کرنے والوں کا حق ہے وہ کریں۔ اگر اس سے بھی مزید بات آپ وضاحت چاہتے ہیں تو سمجھیے اس بات کو۔ قرآن کریم نے ایک بات واضح کی، فرمایا دیکھو قرآن ایسی کتاب ہے جو اللہ رب کریم کی طرف سے نازل شدہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر یہ نازل ہوئی ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ یہود و نصارہ کی ایک کارستانی تھی کہ انہوں نے تحریف کی کتابوں کے اندر، اور تحریف کر کے جو تورات میں شامل کیا، جو تورات سے نکالا، اس کے بعد جو انہوں نے ایک کتاب ترتیب دی، انہوں نے کہا یہ تورات ہے۔ نصارہ نے یہ کیا کہ انہوں نے انجیل کے اندر سے کچھ باتیں نکال دی، کچھ داخل کی، تو کہا کہ یہ جو اب کتاب ملی ہے یہ اناجیل ہے۔ اب قرآن کریم کی باری تھی، اللہ رب کریم نے چیلنج کر دیا، تحدی کر دی، اللہ رب کریم نے اس کا معجزہ رکھ دیا کہ یہ اعجاز ہے قرآن کا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے تو ہم اس کے محافظ بھی ہیں۔ اب محافظ ہم اس کے ہیں تو ظاہر ہے اس کے اندر تو کوئی چیز داخل نہیں ہوگی، لیکن بار کیا ہوگا؟ فرمایا کہ وہ لوگ الذین یکتبون الکتاب بایدیہم، جو کتابت کرتے ہیں، لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہود نے تورات کے اندر داخل کر کے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، نصارہ نے اناجیل کے اندر لکھ کر اپنی طرف سے، اناجیل سے اپنے ہاتھ سے مٹا کر کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو ان کے بھی کان کاٹے، انہوں نے تو اس کے اندر کچھ کیا، تھوڑا بہت جو کیا، ہم نے الگ مضمون ترتیب دے لیے، اور ان ترتیب دیے ہوئے مضامین کو کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے منزل ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ اور کتابوں کو شامل کر لیں۔ میں کئی بار یہ بات عرض کر چکا ہوں،
اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ قرآن کریم نے چیلنج کیا تھا اس بات کا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اس کی مثل جن و انس سارے مل جائیں پیش نہیں کر سکتے۔ اللہ رب کریم نے اعلان کروایا تھا کہ یہ قرآن کے مقابلے میں قرآن نہیں، اس کی 10 صورتوں کے مقابلے میں کوئی 10 صورتیں نہیں۔ فرمایا آپ اعلان کیجئے فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، تم سارے جن و انس مل جاؤ، اس کے مقابلے کی ایک صورت بھی اس کی مثل نہیں لا سکتے، مثل اس کی نہیں لا سکتے، قرآن کہتا ہے۔ اور ہم نے کیا کہا ہے؟ ہمارا تو نظریہ ہی باقاعدہ یہ قائم ہے کہ جب تک ان کتابوں کی طرف رجوع نہ کیا جائے قرآن سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ کبھی غور تو کیجئے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یکفرون باللہ، جب اللہ کی کتاب کے ساتھ اور کتابیں شامل کر دی جائیں تو اللہ کے ساتھ انکار نہیں ہوتا، اللہ کی بات کا انکار کر دیا، لیکن پھر ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو مسلم ہیں اس لیے کہ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر مسلمان ہو گئے۔ نہیں، کیسا ایک ایسا ہم نے وہ ایک ایسا رکھ دی، یہ بات مور لگا دی ہے، ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حالانکہ مسلمان ہونے کے لیے ہمارے ہاں ہے کہ یہ 6 کلمے آتے ہیں، 6 کلمے آتے ہیں، یہ معروف ہے بات، 6 کلمے آتے ہیں۔ پہلا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حالانکہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو کلمہ بتایا گیا تھا وہ اشہد ان لا، یہ شہادت تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس میں الفاظ کی کوئی تبدیلی اگر ہے لیکن ہے وہ شہادت ہے، اسلام میں داخلے کے لیے شہادت تھی، لیکن ہم نے اس کے برعکس پہلے ایک اور چیز لکھا دی۔ مرضی ہے بھائی، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ پھر انبیاء علیہ السلام کی پوری جماعت ایک طرف، ہم نے اپنی طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی انبیاء سے بلند و برتر مقام دیا، اور اس میں کیا کیا باتیں ہیں جو کی۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، کسی ایک رسول کو اس میں سے الگ نہیں کیا، نہ سیدنا عیسیٰ کو اس میں سے نکالا، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سے نکالا۔ سیدنا عیسیٰ کو نکالنا چاہیے تھا اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد بھی، رحلت فرما جانے کے بعد بھی، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کے بعد جس وقت نے عمر فاروق جیسی شخصیت کو تلوار اٹھا کر کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا تھا کہ جو شخص یہ کہے کہ محمد وفات پا گئے صلی اللہ علیہ وسلم، عمر سر قلم کر دے گا، جس وقت نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی حالت خیر کر دی، اور انہوں نے یہ بات اعلاناً ارشاد فرما دی کہ آج میرے بابا کے جانے کے بعد، میرے والد کے اس دنیا سے اٹھنے کے بعد، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یقین ہو گیا ہے کہ کائنات میں کسی کو باقی رہنا نہیں ہے۔ اللہ رب کریم کو چاہیے تھا کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر پکار دیتا کہ دیکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے جائیں گے، عیسیٰ پھر آئیں گے۔ یہ تو بہت بڑی ایک وضاحت ہونی چاہیے تھی، کوئی اشارہ نہیں دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ کر دینا چاہیے تھا۔ فرمایا دیکھو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض،
رسول نازل کیے اللہ نے. تلک الرسل، یہ رسول ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. کس نے؟ اللہ نے. وہ خالق ہے. خالق نے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی وہ جانے. کوئی ایک اشارہ دیا ہے تو بتائیے کہ میں نے یہ فضیلت دی ہے. فرمایا تمہاری باری ہے. تم مومن بننا چاہتے ہو، مسلمان ہونا چاہتے ہو، دین میں پورے کے پورے داخل ہونا چاہتے ہو، اعلان کرو لا نفرق بین احد منہم، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کوئی کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے. بتائیے معاشرے میں کوئی سٹیج ایسا جس سے یہ آواز اٹھے کہ ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسات کے اندر تفریق نہیں کرتے؟ ہے کوئی سٹیج تو بتائیے مجھے. پوری دنیا گھوم جائیے، ہے کہیں بتائیے. اللہ سمجھنے کی توفیق دے کہ ہم کیا کہتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے. آج برائی اس طرح ہر جگہ پر پھیل چکی ہے. قرآن لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، چھٹا پارہ شروع اس سے ہوتا ہے. لیکن آج برائی اتنی عام ہو چکی ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی سچی بات کرے، یقین کیجئے کان سننا بھی برداشت نہیں کرتے. اس لیے کہ ساری زندگی گزر گئی یہ باتیں سنتے ہوئے، تو وہ فوراً یہ بات یہ ایک ہے جس کو یہ سمجھ آئے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. خدا کے بندوں کو قرآن دیکھیے، قرآن کہتا کیا ہے. فرمایا کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، تفریق کر کے اللہ کی اس آیت کا انکار ہوا یا نہیں. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، سارے رسولوں کی بات ہے اور اللہ کے لیے ان کے انکار کی. وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے کیا ہیں، أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَالرُّسُلِهِ، کہ یہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں. میں نہیں کہہ رہا. جن لوگوں نے یہ اعلان کیا کہ یہ دو اصول ہیں، اعلان ہے مدت سے، جب سے یہ جماعت بنی ہے، جماعت اہل حدیث جسے کہتے ہیں، اہل حدیث کے دو اصول کہا. کبھی خیال کرو کہ اگر اہل حدیث کے دو اصول ہیں، قرآن کہتا ہے کہ اللہ ارشاد یکفرون باللہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ والرسلہ، اللہ اور اس کے ایک رسول نہیں، سارے رسولوں کی بات کر کے فرمایا کہ اللہ کی بات اور رسولوں کی بات کو جدا جدا سمجھتے ہیں. اللہ اور رسول کی بات ایک ہے، اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا اصول ایک ہے، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ایک ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کوئی اپنی طرف سے پیغام نہیں دیا. اس وقت کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اسے جو کتاب پیش کرتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں، اس میں کچھ ہماری مان لیں، کچھ اپنی، کچھ اوپر نیچے، کچھ درمیانہ رستہ. فرمایا یہ پیغام میرا نہیں، یہ پیغام میرا نہیں، پیغام اللہ کا، میں اس میں رد و بدل کی. فرمایا رسول آپ بھی اگر اس کے اندر رد و بدل کریں گے تو آپ بھی ظالموں سے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں رد و بدل کرنے کے اہل نہیں تھے، تو میں آپ کس بات کی بولی؟ بعد میں آنے والا کتنا بڑا محترم کیوں نہ ہو، کتنا بڑا مکرم کیوں نہ ہو، کتنا بڑا وہ عزت والا کیوں نہ ہو، کتنا بڑا علامہ اور فہامہ کیوں نہ ہو، کتنی اس نے محنت اور تقدو کیوں نہ کی ہو، لیکن رسول کے مقابلے میں کسی اور انسان کو جو بھی ہے وہ مقابلے پر لے آئیں گے تو کفر ہو جائے گا، اسلام جاتا جائے گا. کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں جس نبی نے اللہ کا پیغام دیا ہو تو اس میں کچھ اپنی طرف سے ملایا ہو، اور کوئی نبی ایسا نہیں
جس نے اللہ نے جو پیغام بھیجا کسی کو کوئی پیغام دے دیا ہو، کسی کو کوئی پیغام دے دیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ پیغام بدلنے اسے پڑتے ہیں جس کے علم میں نہ ہو کہ کل کو کیا ہونا ہے۔ پیغام اسے بدلنے پڑتے ہیں جس کو پتا ہو کہ میں کہیں مجبور ہو جاؤں گا۔ اللہ کی ذات وہ طاقتور ذات ہے جو کسی کے سامنے بھی مجبور ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کے لیے نہ کل کا گزرا ہوا کوئی غائب ہے، نہ آنے والا وقت کوئی غائب ہے۔ اس کے لیے ہر چیز حاضر ہی حاضر ہے۔ اس کے لیے کوئی ظاہر نہیں، کوئی باطن نہیں۔ اس کے لیے کوئی آج نہیں، کوئی کل نہیں۔ اس کے لیے کوئی مغرب نہیں، کوئی مشرق نہیں۔ وہ ذات ان ساری چیزوں سے مبرہ اور پاک ذات ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے لیے یہ ساری چیزیں موجود تھیں، کوئی اس میں شک نہیں۔ جنہوں نے یہ بات کہی یہ اللہ کا بیٹا یا اللہ کا حصہ ہے، انہی کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیکل سے نکلے، باہر دور اناجیل میں ہے، باہر نظر پڑی ایک پودا تھا باہر انجیر کا، بھاگتے ہوئے گئے کہ اس سے کوئی دانہ تلاش کرے، کوئی دانہ نہیں ملا۔ انجیل نے یہ بات ثابت کر دی کہ اللہ ہوتا، اللہ کا بیٹا ہوتا یا اللہ کا حصہ ہوتا، علم میں ہوتا کہ اس میں کوئی شے نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، لوگوں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ اگر میں غیب کا علم رکھتا ہوتا تو میں ساری خیر، ساری بلائیاں اکٹھی کر لیتا اور کوئی برائی دکھ مجھے چھوتا نہیں۔ تو یہ باتیں واضح ہو گئی کہ اسلام، انبیاء علیہ السلام ایک پیغام لے کر آئے ہیں، سب کا پیغام اسلام تھا۔ وہ اسلام جو سارے انبیاء کا دیا ہوا دین ہے، وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی شکل میں دیا گیا۔ اللہ مجھے آپ کو اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت